اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت 84 سورہ آل عمران سے سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ جو ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تھا، درس جس دن ہوا تھا ہمارا، تو اس میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی ان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام سے ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب بھی تمہیں نبوت اور رسالت دے چکوں، اس کے بعد تمہارے درمیان میرا رسول آ جائے تو پھر تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اس کے بعد ابھی جو آیت آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں سے بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو بھی ہم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے، یعنی قرآن پاک۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ والاسباط، اور ان کی اولاد پر۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام اور پھر ان کی اولاد آگے، ان پر جو کچھ بھی نازل ہوا اس سب پر ہم ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور نبیوں کو جو دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں ان کو جو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس سب پر بھی ہم ایمان لائے۔ تو چند ایک انبیاء اکرام علیہم السلام کے اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اور باقیوں کا اجمالی طور پہ ذکر کر دیا کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ان سب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لا نفرق بین احد منہم، اور ان انبیاء اکرام علیہم السلام میں ہم کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لانے والے ہیں، یعنی اس کے ہم مسلمان ہیں اس کے لیے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنا راستہ بنا لے گا یا اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرتا پھرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین جو اللہ کے ہاں فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبول دین ہے، جو قبولیت والا دین ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا پھرے گا، کسی اور راستے پہ چلے گا، فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَكَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے گا، کیسے ہدایت دے گا جس نے ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر کیا۔ کافروا بعد ایمانہم، ایمان لائے اس کے بعد پھر سے کافر ہو گئے، تو فرمایا اللہ انہیں کیوں ہدایت دے گا۔ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ وہ اس سے پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ جو رسول ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، وہ برحق رسول ہیں، برحق نبی ہیں، وہ اس چیز کی گواہی بھی دے چکے، اس کے بعد پھر سے انہوں نے کفر کو قبول کر لیا۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ،
اور ان لوگوں کے سامنے واضح دلیلیں بھی آ چکی ہیں، یعنی انہوں نے مرکز دیکھے ہیں، معجزات دیکھے ہیں، کتاب آئی ہے ان کے سامنے، سو یہ ساری نشانیاں دیکھ کے اس ایمان لا کے اس کے بعد پھر سے جو کفر کی طرف لوٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کی توبہ کو کیوں کر قبول کرے گا یا انہیں کیوں کر ہدایت دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، اور ان کی جزا یہ ہے، ایسے لوگوں کی سزا۔ سو جزا اور سزا نارملی ہم اردو میں جزا جو ہے بہتر کے لیے استعمال کرتے ہیں، سزا جو ہے برے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربک میں چونکہ جزا کا لفظ استعمال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، اور تمام جہان کے لوگوں کی طرف سے ان پر لعنت ہوتی ہے۔ خالدین فیہا، سو اسی لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ان پر لعنت برستی رہے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ولا هم ينظرون، کہ ان پر نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کے بعد بھی فرض کرے ایمان لائے تھے، اس کے بعد کسی نے گمراہ کیا، کافر ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سے ایمان لائے، یعنی توبہ کر لی، انہوں نے اپنی اس غلطی پر توبہ کر لی، من بعد ذلک، اس سب کے بعد، واصلحوا، اور وہ نیک ہو گئے، اپنی اصلاح کر لی انہوں نے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سو اگر تو کوئی اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے اور جلد واپس اسلام کی طرف لوٹ آئے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، اور جو اس پر ڈٹ جائے، یعنی ایمان لانے کے بعد ہم اس کو اصطلاح میں عرف عام میں یا دینی اصطلاح میں اس کو مرتد کہا جاتا ہے، مرتد، سو جس نے ارتداد کیا، جو پلٹ گیا، یعنی اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد اسلام سے خارج ہو گیا، سو ایسے بندے کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ان آیات میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ جو ایسے ہو جائیں اور پھر اس پر ڈٹے رہیں، تو فرمایا کہ ان پہ کیف یہدی اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کر ہدایت دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے جہان کے لوگوں کی بھی لعنت ہے ان پر، اور اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تو ان کا دنیا میں ان کے لیے سزا ہے، اور آخرت میں یہ ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ سو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذکر فرمایا ہے ان انبیاء کرام علیہم السلام کا، تو یہ چند ایک انبیاء کرام علیہم السلام ہے جن کا اس سے پہلے ذکر ہوا، جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، تو اس کے ساتھ اس آیت کی اٹیچمنٹ کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ ان میں سے کچھ انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرما دیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی فرما دیا کہ آپ ان کو فرما دیجئے۔ اب اس کی وجہ کہہ لیں یا اس کا بیک گراؤنڈ کہہ لیں، یہ تھا کہ یہودی جو ہے وہ جب یہ والی آیتیں مبارکہ آئی نا، تو ایسی آیتیں، تو وہ کہنے لگے جی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اسلام لاتے ہیں، ہم مسلمان تو ہم ہی ہیں بیسیکلی، وہ کہتے تھے۔ تو حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کا حکم نازل فرمایا اور مسلمانوں کو حج کا حکم دیا۔ جب حج کا حکم آ گیا تو پھر یہ لوگ شامل نہیں ہوئے بلکہ یہ پیچھے بیٹھے رہ گئے۔ تو فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہیں جو اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک چیز جو آپ کی پسند کی ہو یا بظاہر جو آپ کو آسان لگتی ہو اس میں تو آپ دعوے دار ہو جائیں، اور جو تھوڑی سی مشکل لگے تو اس میں آپ پیچھے بیٹھے رہ جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہیں، ٹھیک ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، فرمایا کہ ان کے لیے پھر ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ تو ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، جو ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو فرمایا کہ اس کا دعویٰ سچا نہیں ہے، حقیقت پر مبنی نہیں۔ اب ان انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل آمنا باللہ وما انزل علینا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کچھ بھی نازل ہوا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا جو ہے، اس کے بارے میں بیسیکلی دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے ان کی شریعت منسوخ ہو چکی، اور یعنی علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ شریعت منسوخ ہو گئی اور ان کی نبوت جو ہے وہ بھی منسوخ ہو گئی۔ پہلا قول یہ ہے کہ شریعت بھی منسوخ ہو چکی، ان کی نبوت بھی منسوخ ہو چکی، یعنی کہ جب تک وہ اس دنیا میں موجود تھے، نبی تھے، تب تک تو نبی تھے، اس کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی۔ ایک قول یہ ہے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی تھی وہ شریعت تو منسوخ ہو چکی، ان کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ظاہر ہے وہ اب آگے اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے، اس دنیا میں چونکہ موجود نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا تھا، یہ ایک جو ان کو آپ کہہ لیں کہ جو عہدہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، ان کو جو دیا گیا تھا، ایک منصب دیا گیا تھا ان کو، اس پر وہ فائز ہیں۔ اب وہ اللہ کے ہاں یعنی قبروں میں موجود ہیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے، تو یہ ان کا منصب جو ہے اس پر وہ فائز ہے، اور قیامت والے دن اور پھر جنت میں بھی وہ اسی منصب کی وجہ سے ان کو پروٹوکول ملے گا، ظاہر ہے ان کا اعلیٰ درجات ہوں گے، تو یہ منصب اس پر وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ جو پہلے قول پہ جو علماء قائم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان اس طرح لاتے ہیں کہ جب تک وہ نبی تھے تو ہم ان کی نبوت پر ایمان اس طرح لاتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے برحق نبی تھے، تو جب جس دنیا سے چلے گئے ان کی نبوت بھی منسوخ ہو گئی، تو گویا کہ ایمان وہیں تک ہم نے لانا ہے ان پر۔ اور جو دوسرا قول ہے، اور یہاں پہ صاحب تفسیر بھی یہی فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ دوسرے قول پر ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی، چونکہ اسلام ان کا ناسخ ہے، اور جو ان کی نبوت ہے وہ منصب ان کے پاس باقی ہے، اور کل قیامت والے دن بھی وہ اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں اس طرح سے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی ہوں گے قیامت والے دن جیسا اللہ تعالیٰ چاہے گا، ٹھیک ہے۔ چونکہ پیغام تو اس وقت وہ ظاہر ہے نہیں پہنچا رہے ہوں گے، لیکن ان کا پروٹوکول ان کو جو ملے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ والی جو آیت مبارکہ ہے اگر ہم دیکھیں، اور پہلے سپارے کا جو آخری پیج ہے، پہلا سپارہ جو ہے سورہ بقرہ میں، وہاں پہ جو آیت مبارکہ ہے وہاں قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، آلموسٹ اسی طرح کی وہ آیت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ الینا ہے، یہاں پہ علینا ہے، تو ان دونوں میں جو فرق ہے وہ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان انبیاء کرام علیہ السلام پر یعنی ان پر نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی ان کو انبیاء کرام علیہ السلام بنایا گیا، یا ان کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا، ان کو شریعتیں دی گئی، ان کو کتابیں دی گئی، یا پھر جو وہ پیغام لے کے آئے، تو اس سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اس سب پر ہم ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے اور اس کی رضا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جیسے ابھی میں نے وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ایسا بندہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا، سوائے اس کے
بعض ان میں سے بعض کو کہہ لیں آپ ہدایت مل جاتی ہے، وہ جو بہت زیادہ اس میں سٹرانگ نہیں ہو جاتے اور پختہ ہو کے نکل نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ٹھیک ہے، ابھی جو پہلی بات ہو رہی تھی، ثم ازدادوا کفرا، پھر اس کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے، زیادہ ہو گئے، اس میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، فرمایا پھر ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسے لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد قبول کی ارتداد کیا، یعنی مرتد ہو گئے، کفر کو واپس قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد اس میں بڑھتے ہی چلے گئے، ٹھیک ہے، فرمایا لن تقبل توبتہم، ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں جی فلاں جو شخص ہے اس نے واپس اسلام قبول کر لیا، یہی جو مسلک ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو مذہب ہے ان کی، کہ وہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ فلاں اتنے لوگ ان کے واپس انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عوامی ہوتے ہیں، یعنی عامت الناس ہوتی ہے، وہ اتنے بڑے ہوئے نہیں ہوتے اپنے اس میں، کسی کے اس میں بہکاوے میں آ کے انہوں نے وہ سو کالڈ جو ہے مذہب قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان پہ جو چیز ہے واضح ہوتی ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اس میں بڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بڑھ چڑھ کے تبلیغ نہیں کرتے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہاں نہیں لاتے، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور جو بڑھ جاتے ہیں پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تقبل توبتہم۔ جیسے یہاں پہ جو لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں، بچیاں، جی وہ کسی گورے کے ساتھ کرنا چاہیں، وہ تو مرد تو کر سکتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ، لیکن عورت کے لیے حکم نہیں ہے کہ اس سے، وہ بھی ایک ہے، ایک ہائی ریٹڈ ایشو ہے یہاں پہ۔ نہیں وہ بھی ہے، لیکن اگر تو وہ اہل کتاب ہوں حقیقی تو پھر تو دونوں کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے بھی جائز ہے، پھر تو ان کے لیے بھی جائز ہے، ہاں، لیکن آج کے اہل کتاب ہے نہیں بیسیکلی، یہ مسئلہ ہے، سو یہ پرابلم ہے۔ ہاں البتہ اس کی وجہ جو ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ خواتین ان کو کیوں نہیں دیتے، کہ ظاہر ہے ایز اے مرد چونکہ ایگزیکٹلی، ہاں، مرد کا چونکہ زیادہ ہوتی ہے پاور، اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے، ایک بیک گراؤنڈ میں جیسے چل رہا تھا اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں تو یہ بھی کم ہو رہا ہے، کیونکہ عورت بذات خود چونکہ کما رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ایز سچ اس کا بعض اوقات روب نہیں چلتا، یا اس کا وہ چونکہ ایکول آ چکے ہیں نا، تو نارملی یہ تھا کہ اگر عورت ہماری ان کے پاس جائے گی تو وہ چونکہ مرد کما کے لائے گا اور اس کا گھر میں زیادہ وہ اختیار ہوگا، تو اس کی وجہ سے زیادہ چانسز یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کے مذہب پہ چلی جائے گی، تو اس وجہ سے اس کو علماء نے منع کیا تھا کہ عورت جو ہے ان کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ اور یہاں پہ بیسیکلی ہاں جی ایگزیکٹلی یہاں پہ تو زیادہ ان کی سنی بھی انہیں، سو یہ دونوں معاملات ہر طرف اسی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اب یہ فرمایا کہ جو بہت زیادہ آگے بڑھیں اور پھر چلے جائیں، آگے چلتے ہی چلے جائیں، فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اب اس کے بعد جو فائنل ڈیسیجن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ساری جو جتنی بات چلی کہ کوئی مرتد ہو گیا، اس کے بعد پھر جلدی توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو فرمایا کہ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے واپس کفر کو اختیار کیا پھر اس میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو قبول کیا یعنی کافر ہو گئے، وماتوا، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہم کفار، کہ وہ کافر تھے، یعنی ایسے لوگ جو کافر تھے اور کافر ہی مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، ان میں سے اگر کوئی شخص پوری روئے زمین کو بھی بھر دے، کس چیز کے ساتھ؟ ذهباً، سونے کے ساتھ، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور وہ چاہے کہ یہ اس کی طرف سے اس کو فدیہ لے لیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے، تو فرمایا اس کا یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا، یعنی اس پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے بھی وہ چاہے کہ یہ اس کا بدل ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کافر رہا اور حالت کفر میں مر گیا تو اب اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا،
کوئی بھی ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا. تو یہ اپنی سزا بھگتیں گے. جو کافر رہیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں، یا ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا کفر کی حالت میں مر گئے، تو فرمایا کہ ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا قریبنا شفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین، آج کی ہماری اس قرآن پاک کی ترجمہ کی تفسیر کی اس بابرکت کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا اس میں جو کچھ بھی ہم نے کہا پڑھا سنا ہے، اس میں سے جو کچھ بھی صحیح کہا پڑھا اور سنا گیا ہے میرے مولا اس کو قبول و منظور فرما. اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی نقص ہوا ہے میرے مولا اپنی رحمتوں کا صدقہ عفو و درگزر فرما. اور یا الہ العالمین ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کو پڑھ کے اس کو سمجھنا نصیب فرما، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے گھروں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما، ہمارے چہروں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما. قرآن پاک کو ہمیں اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما، دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین قرآن پاک کو اس دنیا میں بھی ہمارا مددگار بنا، قرآن پاک کو قبر میں بھی ہمارا مددگار بنا، قرآن پاک کو بروز حشر بھی ہمارا مددگار بنا، پل صراط پہ بھی اس کو ہمارا ساتھی بنا، جنت میں بھی قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا. یا الہ العالمین ہمیں یہ پیاری اور اچھی صحبت سنگت نصیب فرما. یا الہ العالمین آج کی اس بابرکت محفل کا صدقہ، اس کا آج کے کھانے کا انتظام ہمارے محترم عظیم بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے میرے مولا، اس کا ثواب جو ہے ہم ان کی والدہ مرحومہ کی روح کو پیش کرنے قبول و منظور فرما. اور آج کی اس محفل کا اس کھانے کا ثواب ہمارے محترم بھائی محمد فاروق عثمان علی جن کا انتقال ہوا تھا 8ویں محرم کو میرے مولا، ہم ان کی روح کو بھی پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. ان کے درجات کو بھی بلندیاں عطا فرما، ان دونوں مرحومین کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا. یا الہ العالمین ان کی آخرت کی تمام منازل ان کے لیے آسان بنا، اور بروز حشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی حاضرین ہیں اوپر حاضرات ہیں، باجی بہنیں باجیاں موجود ہیں میرے مولا، ان کے اعزاء و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے، بہن بھائیوں میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا، وہ سب کی بخش و مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت موجودہ کے احوال پہ اپنا خصوصی لطف و کرم فرما. میرے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضے سے رہائی عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ویزوں کی مشکلات کا شکار ہے میرے مولا ان کی مشکلات کو بھی دور فرما، جو کسی بھی قسم کے ایگزامز ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے میرے مولا ان کو ان میں کامیابیاں نصیب فرما. یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، سب کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو میرے مولا دور فرما. یا الہ العالمین جو ہم تیری بارگاہ سے مانگ چکے وہ بھی ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے میرے مولا ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی ہم سب کو نصیب فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یا الہ العالمین پچھلے دنوں ہمارے محترم بھائی عمیر احمد ان کا انتقال ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میرے مولا، ان کی بخش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بھی بلندیاں عطا فرما. یا الہ العالمین ان کی قبر کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور پہچان نصیب فرما، بروز حشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا الہ العالمین وہ نوجوان تھا تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، ان کے لواحقین کو میرے مولا صبر جمیل عطا فرما، ان کے والدین کو اعزاء و اقارب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صبر جمیل پر ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.